ارم، مارک ایسپر کے حوالے سے ہم چند ہفتوں سے یہ سن رہے تھے کہ شاید انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، لیکن الیکشن کے بعد کی صورتحال میں ان کو عہدے سے الگ کر دینا کیسے دیکھا جا رہا ہے سیاسی حلقوں میں اس کو؟ جی بالکل اسد، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کل کے روز یعنی پیر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وزیر دفاع مارک ایسپر کو جو ہے ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کرسٹوفر ملر جو کہ ڈائریکٹر ہیں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے، ان کو خوش آمدید کہا اور ان کو عہدہ سنبھالنے کو کہا، جس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پینٹاگن میں کرسٹوفر ملر کی ملاقات بھی ہوئی مارک ایسپر کے ساتھ۔ جی ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ یہ ٹرانزیشن کا جو دور جس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس میں مارک ایسپر جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری اور اپنی جاب پر رہیں گے، لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کئی ہفتوں سے یہ رومرز چل رہے تھے کہ ڈی سی میں کہ ان کو جو ہے ٹرمینیٹ کیا جائے گا، اور اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ شروع تب ہوا جون میں جب امریکہ میں نسلی تعصب کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے تھے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ وہ فوجوں کو تعینات کرنا چاہتے ہیں پروٹیسٹرز کو ڈسپرس کرنے کے لیے، اور مارک ایسپر نے کھلے عام ان کی مخالفت کی تھی۔ تو جو بائیڈن نے کل اپنی کورونا ٹاسک فورس کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں موجود سٹاف ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل اسد، نارملی امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن ادارہ ہے جو کہ اقتدار کی منتقلی میں مدد کرتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کو وہ آفیشلی تسلیم کرے، فارملی تسلیم کرے، اور پھر ان کی ٹیم کو مدد دے، اسسٹ کرے اقتدار کی منتقلی کے لیے ایک حکومت سے دوسری حکومت کے لیے۔ اس میں ان کو آفس میں جگہ دینا، ان کے ای میلز سارٹ آؤٹ کرنا، اور پھر بجٹ کی بھی بات ہوتی ہے جس سے اقتدار کی منتقلی جو ہے وہ پاسبل ہو۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی ایس اے کے اسپوکس پرسن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی تک لیگلی جب تک بائیڈن کو سرٹیفائی نہیں کیا جاتا تب تک وہ اقتدار کی منتقلی نہیں کر رہے۔